السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہاں تک میت کی موت پر کسی میت کی موت پر اہل میت سے تعزیت کرنے کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ یہ مشروع ہے اور قابل ثواب ہے۔ عمر بن حزم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ المؤمن بمصیبتہ کساہ اللہ من حلل الجنہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مومن اگر اپنے مومن بھائی کی اس کی میت پر تعزیت کرتا ہے، اس کو صبر اور دلاسا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے حلوں میں سے حلہ پہنائے گا۔ حدیث حسن ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں۔ اور اس کے لیے کوئی وقت یا کوئی جگہ خاص مخصوص نہیں ہے۔ موت کے بعد، تدفین سے قبل بھی، تدفین کے بعد بھی، قبرستان میں، راستہ چلتے چلتے، بازار میں، مسجد میں، جہاں اہل میت ملے ان سے تعزیت اور تسلی کرنے میں ثواب ہے، اور اس پہ کوئی قباحت کی بات تو ہے نہیں۔ لیکن اس کے لیے باقاعدہ اہل میت کو اپنے گھر میں مؤذن کے لیے، تعزیت کرنے والوں کے لیے بیٹھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یا منع کر دینا چاہیے کہ کوئی ہمارے گھر نہیں آئے۔ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طریقے سے موت کے بعد پہلے دن، دوسرے دن گھر کے لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں، باہر نہیں جاتے ہیں، تو اگر کوئی قبرستان یا مسجد یا سڑک پر مل کر تعزیت نہیں کر سکا اور وہ گھر جا کر کے اگر اہل میت کی تعزیت کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا یہ جو طریقہ ہے کہ کسی عالم یا داعیہ کی موت پر لوگ مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی کانفرنس ہال میں بیٹھ کر میت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، محاسن بیان کرتے ہیں، اور اس میں بہت ممکن ہے کہ اہل میت بھی ہوتے ہیں، یا اس عالم اور داعیہ کے متوسلین اور ان کے شاگردان اور ان سے حسن ظن رکھنے والے تلامذہ معتقدین کی جماعت اچھی خاصی ہوتی ہے، وہ لوگ ان کے محاسن اور خوبیوں کو، معاصر کو بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک طرح کی تہییج ہوتی ہے، غم کو ابھارنے جیسی بات ہوتی ہے، جس سے لوگ روتے ہیں، غم تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ نئی کے اندر داخل ہوگا کہ آپ اس کو رلا رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں رونے پر، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ قرارداد جو لوگ صادر کرتے ہیں، بیٹھے اور مجلس بیٹھی اور میت کے محاسن بیان کیے گئے، اور یہ مجلس قرارداد پاس کرتی ہے ان کی موت کے اوپر، اور وہ خط اہل میت کے یہاں جاتا ہے، یہ تو بالکل نصارہ کا تشبہ ہے اور ان کی دیکھا دیکھی ہے۔ باقی رہا کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر میت کی موت کا غم بھلا دیا جائے اور ایک وقت گزر جائے، 4-10 مہینہ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مصیبت لوگوں نے بھلا دی ہے اور لوگ اس مصیبت سے ابھر چکے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اب اگر لوگ ان کے معاصر، ان کے محاسن کو اگر تحریر میں لانا چاہیں، کوئی رسالہ چھاپنا چاہے، کوئی کتاب ان کے متعلق لکھنا چاہے، یا ان کی کتابوں یا ان کی خدمات کو اگر جمع کر کے اس موقع پر اگر چاہے کہ صاحب اہل علم کو بلا کر کے ان کے درمیان ان کے معاصر اور خوبیوں کو اگر بیان کرنے کے لیے لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر مقالے لکھے جاتے ہیں یا ان کی خوبیوں کو اگر بیان کیا جاتا ہے، اگر وہ افراط اور تفریط سے پاک ہو اور بے مبالغہ آرائی نہ ہو تعریف اور توصیف کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن موت سے متصل اس طرح کی مجلسوں کو منعقد کرنا ایک طرح کی تہییج، اور اہل میت اور ان سے حسن اعتقاد رکھنے والے، حسن ظن رکھنے والوں کی غم کو کلیدنے جیسی بات ہوگی، اور ان کے غم کو ایک طرح سے ابھارنا اور ان کے غم کو تازہ کرنا ہوگا، تو اس لیے اس وقت میں یہ عمل بہت مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور مجھے سلف میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ لوگوں میں بیٹھے ہوں، آپس میں ہی بیٹھے ہوں کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی جگہ پر، اور میت کے محاسن کو بیان کیا۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ اہل میت کے یہاں گئے ہیں اور ان کی تعزیت کی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کے لیے جانا کئی جگہوں پر ثابت ہے کتب احادیث کے اندر، لیکن یہ کہ اس طرح کی مجلس منعقد کرنا اور میت کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کرنا، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی قدر نہیں ہو، مرنے کے بعد علامہ، فہامہ اور یہ تھے اور وہ تھے،
اور وہ سب بھی محاسن بیان کیے جاتے ہیں یا ان کے محاسن میں شمار کیے جاتے ہیں جس سے وہ میت متصف نہیں تھا، مبالغہ اڑائی. تو اس طریقہ سے چیزوں سے بچنا چاہیے، اور فوراً موت کے بعد اس طرح کے مجلس منعقد کرنے سے گریز کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نئیے جاہلیت کے اندر داخل ہو جائے، جیسا کہ جاہلیت میں میت کے محاسن کو لوگ علل اعلان بیان کرتے تھے. لیکن جب یہ مصیبت بھلا دی جائے، ایک مدت گزر جائے، تو اس میں ان کے محاسن کو بیان کرنا کسی موقع سے یا مناسبت سے، یا ان کے اوپر کچھ مضامین لکھنا لکھوانا اور ان کے لیے کتابیں چھاپنا چھپوانا، اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت معلوم ہو اللہ تعالیٰ عالم و علم ہو اتم و اکمل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.